السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ پورا اس طرح سے پہاڑ ہے، اور جہاں فی الحال میں کھڑا ہوں یہ احد کا میدان تھا، اور سامنے یہ جو پہاڑی دکھ رہی ہے یہ اس کا نام جبل ریما تھا، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے لڑائی کے وقت میں کچھ صحابہ کو اس کے اوپر تعینات کیا تھا، اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ ہٹنا۔ اور یہاں جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد اس جنگ احد کے میدان میں ہے۔ پیچھے جو آپ کو پہاڑ دکھ رہا ہے وہاں سے لے کر اس طرح یہ پہاڑوں کے بیچ میں یہ میدان تھا جس میں جنگ احد ہوئی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اس پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا تھا تو کچھ صحابی یہ سمجھ کر نیچے اتر گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، اس لیے اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ حکم صرف جنگ کے وقت تھا۔ یہ سوچ کر کئی صحابہ نیچے اتر گئے اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے اس میدان میں وہ نیچے آ گئے۔ جب وہ نیچے آ گئے تو اس وقت کفار کی طرف سے دوبارہ جو ہے اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ ہوا، اور پھر مسلمانوں کو جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے طرف سے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور سب سے خاص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے، اور یہیں پر ہی ان کی قبر مبارک ہے جس کی اب ہم آپ کو زیارت کروائیں گے۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہیں پر ہی وہ 70 صحابہ مدفن ہیں جو جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اور یہ وہ جنگ احد کا میدان ہے، جنگ احد کا، اسی احد کے میدان میں یہ انہی صحاباؤں کی قبریں ہیں۔ اور یہ وہ پہاڑ ہے جبل ریما جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ یہ بہت زیادہ پہلے اونچا پہاڑ تھا، لیکن اس کی جھیج کی وجہ سے یہ پہاڑ اب بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا ہے۔